الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور فی الدنیا والآخرہ کہ تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں یتیم کے حوالے سے چند مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ یتیم اس نابالغ بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اب اس کے متعلق یہاں مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت میں ارشاد ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا کہ بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی سارے جو صحابہ کرام تھے جن کی پرورش میں یتیم بچے تھے انہوں نے ان یتیموں کا مال الگ کر دیا اور اپنا مال الگ کر دیا۔ ان کے مال سے صرف انہی کے لیے کھانا پکتا اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جو ان کے لیے پکتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور وہ خراب بھی ہو جاتا، کسی کام میں نہ آتا، کیونکہ وہ اس آیت کی وجہ سے ڈرتے کہ کہیں ہم اس کے حکم میں نہ آ جائیں کہ یتیموں کا مال کھانے والے ہو کر اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والے نہ ہو جائیں۔ تو یہ معاملہ جب ہوا یتیموں کا مال خراب ہونے لگ گیا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر ہم حفاظت کی وجہ سے یعنی یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے اگر ان کا اور اپنا مال اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں اور پھر اس کو خرچ کریں ان پر تو اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ تو اس کے متعلق پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو حفاظت کی وجہ سے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ان کے مال کی اچھے طریقے سے حفاظت ہو جائے تو ایسے کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرمائی واللہ یعلم المفسد من المصلح کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، کون حفاظت کی نیت سے معاملہ کر رہا ہے اور کون یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے معاملہ کر رہا ہے۔ یہ جو قول ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح یہ بہت ہی جامع قول ہے، یہ خالی یتیموں کے بارے میں نہیں، ہر جگہ پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جس کام کے اندر دو نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک اچھی نیت اور ایک بری نیت۔ اب نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے، آپ وہاں بری نیت کریں اور یہ سمجھیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ، اگرچہ لوگوں کو نہیں پتہ لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اس معاملے میں۔ لوگ اگرچہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اچھی نیت ہے لیکن اس میں آپ کی بری نیت ہے اور اللہ عز و جل آپ کی نیت کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس لیے خبردار کر دیا گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرو تو اس میں نیت
صاف رکھو، کیونکہ تم لوگوں سے تو نیت چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے اپنی نیت کو چھپا نہیں سکتے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان لونڈی باندی یہ مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہو۔ آیت کا یہ حصہ حضرت سیدنا مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نازل ہوا۔ وہ بہت بہادر شخص تھے۔ لوگ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے سرکار علی وقار، اور پیچھے جو کچھ مسلمان بچ گئے تھے، کفار ان کو آنے نہیں دیتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، تو سرکار نے ان کو یہاں مدینے سے مکہ کی طرف بھیجا کہ کوئی ترکیب لگا کر مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر لائیں۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ میں ایک مشرکہ شرک والی عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت ان سے محبت کرتی تھی۔ اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے ان کو اپنی طرف بلایا، اپنی طرف دعوت دی، تو آپ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے خوف سے آپ نے اس سے اعراض کیا۔ پھر اس نے آپ کو نکاح کی دعوت دی کہ چلیں مجھ سے نکاح ہی کر لیں۔ آپ نے کہا یہ معاملہ بھی سرکار کی اجازت پر موقوف ہے، اگر حضور اجازت دیں تو میں نکاح کروں گا۔ آپ مدینہ شریف واپس آئے اور سرکار کی بارگاہ میں معاملہ عرض کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ارشاد فرمایا کہ مشرک جو ہے، شرک والی عورت جو ہے، اس کے ساتھ تب تک نکاح جائز نہیں جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے اور مسلمان نہ ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ اگرچہ مشرک آزاد عورت ہے، اس سے بہتر وہ لونڈی ہے جو ایمان والی ہے۔ اگرچہ وہ غلام ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس لیے وہ اس آزاد عورت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ آزاد عورت جو ہے یہ شرک والی عورت ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ آیت حضرت اس میں یہ واضح کر دیا گیا، دو صورتیں بیان کر دی گئیں، یعنی لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی، کہ لڑکی کا نکاح اگر کسی لڑکے سے کرنا ہے تب بھی یہی صورت ہے کہ جو لڑکا ہے وہ مشرک نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اور اگر لڑکے کی طرف سے معاملہ ہے کہ لڑکے کا نکاح کسی لڑکی سے کرنا ہے، لڑکی کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ وہ مشرک نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ مومن ہونی چاہیے۔ اب اتنی واضح اور صریح آیات کے باوجود ہمارے ہاں یہ جو بیماری ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، خاص کر ان جگہوں میں کہ جہاں مسلمان اور جو کافر ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، ان جگہوں پر لوگ آپس میں شادیاں کرنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ واضح حکم ہے اللہ عز و جل کا کہ مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، مشرک سے بالکل شادی نہیں ہو سکتی، اور جو کرے گا بھی تو وہ شادی ہوئی نہیں اور وہ ساری عمر کے لیے بدکاری کا سلسلہ چل گیا۔ تو اتنی صریح آیات کے باوجود بھی لوگ اس حکم کے تحت نہیں آتے۔ پھر اس کی وجہ بیان کی، فرمایا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کہ مشرکوں سے کیوں بچنا ہے، ان سے کیوں پرہیز کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ معاملات آسان اپنا پیار کے انداز سے رہو گے تو ان کے دین کے اندر چلے جاؤ گے، اپنا دین چھوڑ دو گے، ان کی جو محبت ہے وہ تمہارے دل میں گھر کرے گی، پھر اس محبت کی وجہ سے تم جو ہے وہ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں چلے جاؤ گے، اور ان کا دین جو ہے وہ صرف اور صرف آگ ہی ہے، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ عز و جل تمہیں جنت اور مغفرت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اسلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم عز و جل سب کی حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، حرام کے رزق سے سدا محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔